السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ خاص مجلس ہے جس کا نام ہے مجلس حدیث۔ خانقاہوں کا تعلق علم دین شریف کو پھیلانے اور طریقہ رسول کی تبلیغ کرنے کا صدیوں سے چلا آتا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ مجلس مبارکہ ہے۔ اس مجلس میں میں سعادت حاصل کر رہا ہوں اپنے مشائخ کے سامنے اور اپنے خاندان کے خلفاء اور احباب اہل سنت کے سامنے حدیث کی سند پیش کرنے کی، اور یہ حدیث جس کی میں سند پیش کرنے جا رہا ہوں تمام اپنے سادات کرام اور جملہ خلفاء کی خدمت میں یہ سند ہماری یعنی خاندان برکات کی خاندانی سند ہے۔ خاندان برکات یہ چلا ہے حضرت سیدنا امام زید شہید علیہ السلام سے۔ امام زید شہید علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، ان کے مربی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کم عمرک، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان۔ فرمایا میری عمر کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ میری عمر 2 سال ہے، اور اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور اس نفیس جواب سے ان کا اشارہ تھا، اس جواب سے ان کا نفیس اشارہ تھا ان ایام کی طرف جو انہوں نے ائمہ اہل بیت حضرت امام زید شہید علیہ السلام اور امام اہل بیت حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزاری تھی۔ تو میں یہ مختصر سی محفل ہے، میرے پاس اپنے سادات جو میرے مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اس فقیر سید کے پاس اور کچھ تو نہیں تھا دینے کے لیے، ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ سب سے اچھا نذرانہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ شرف حاصل کیا، میں نے آپ حضرات اس کو قبول فرمائیں گے اور اس فقیر بے بدعت بے قیمت کے لیے دارین کی فلاح اور ایمان پہ خاتمے کی دعا کریں گے۔ اب میں سند پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، هذه سلسلة من سلالة الممدودة التي حصلت عليها متواترا متوارثا عن أبي وأجدادي قدست أسرارهم ودامت فيوضهم، أقدمها إكراما بين يدي المشايخ۔ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ مقدس سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے جو مجھے میراث کے طور پر وراثتاً اور متواتراً اپنے اجداد اپنے باپ دادا سے حاصل ہوا۔ میں اس کو تمام سادات اور مشائخ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کی تعلیم کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں انا سبتین حیدر اروی عن ابی السید آل رسول حسنین میاں نظمی رحمہ اللہ عن ابیہ السید آل مصطفیٰ رحمہ اللہ سید العلماء، وکان روا عن اجدادہ مسندا الی الامام علی رضا علیہ السلام، عن ابیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، عن ابیہ الامام جعفر الصادق علیہ السلام، عن الامام محمد الباقر علیہ السلام، عن ابیہ
الامام علی بن حسین زین العابدین سجاد علیہ السلام عن ابیہ الامام حسین الشہید علیہ السلام عن ابیہ الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام عن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام قال قال اللہ عز وجل لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی انتبہ وقد قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حول برکات سند هذا الحدیث لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرئ من جنونه ارجو ان لا تنسوني في دعوتكم الخاصة اللهم اجمعنا على موافقة دينك وعلى حب رسولك واحشرنا تحت لواء حبيبك وادخلنا في اعلى جنتك واحفظنا من عذاب نارك واكتب لنا خير هذه الدنيا والآخرة واجعل أولادنا من خلفاء رسالتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم المفتقر إلى غفران ربه السيد سبتين حیدر البرکاتی القادری صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ مالرہ مطہرہ برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس حدیث کی متن اور اس کی سند کے بارے میں مختصر تاریخ یہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیشاپور جو اب ایران میں واقع ہے، وہاں پر اہل بیت کے امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لائے. اہل بیت کے ائمہ میں سے امام علی رضا وہ امام ہیں جو اپنے چہرے پر مستقل نقاب رکھا کرتے تھے. آپ سے اتنے خوبصورت تھے، آپ اتنی خوبصورتی کا حامل آپ کو بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لوگ جھوک در جھوک سرکار امام کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے اور سرکار کی قدم بوسی کے لیے دوڑے. تو نیشاپور کے ائمہ حدیث فقہاء محدثین نے لوگوں سے کہا یہ ابن رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بجائے اس کے کہ تم اپنی عقیدتوں سے ان کو پریشان کرو، اپنی عقیدتوں کے جوش میں آ کر تم ان سے وہ علوم طلب کرو جو ابن عن جد، جو سینہ در سینہ علوم نبوت ہے اصلیت میں، جو ان کو ان کے آباء و اجداد سے ملے ہیں. لوگوں نے دریافت کیا تو امام علی رضا علیہ السلام نے اس اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا کہ فرماتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کہ میں نے سنا اپنے باپ موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے باپ امام محمد الباقر سے، وہ کہتے ہیں انہوں نے سنا اپنے باپ امام زین العابدین سجاد سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے باپ حسین شہید کربلا سے علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے باپ امام علی علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا سید کونین خاتم الانبیاء والمرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جبرائیل آئے، اللہ کی خبر دے کے آئے، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ یہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھا حدیث کے متن کا مختصر ترجمہ. اب اس کے سلسلے میں جو یہ سند جو خاندانی طور پر ہمارے بزرگ اپنے ساتھ واسط عراق سے لے کے آئے اور ابن عن جد ہم منتقل کرتے چلے آئے ہیں، میں اپنے سادات کو جو میرے بھائی آئے ہیں، جو میرے خلفاء یہاں پہ آئے ہیں خاندان کے، میں ان کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہوں. اور اس بات کے ساتھ اور اس نوٹ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کی سند میں، اس حدیث کے روات میں جتنے راوی ہیں وہ سب کنبہ مصطفیٰ ہیں، وہ سب آل رسول ہیں.
حدیث کی سند کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سرکار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تبارک تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث کی اہمیت، حدیث رسول کا قول ہوتا ہے، رسول کا قول، اس کی اہمیت، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، سبحان اللہ، اس کا قول، اس کو کون آن سکتا ہے؟ لیکن اس حدیث کی سند کے بارے میں، یعنی جن لوگوں نے، جن آل رسول نے، رسول کے بیٹوں نے، رسول کے نواسوں نے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور ہم تک پہنچایا، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جنون میں مبتلا ہو جائے، دماغی امراض میں مبتلا ہو جائے اور اس کے کان میں صرف ان سادات کا نام پڑھ کے اگر دم کر دیا جائے تو وہ اپنے مرض سے شفا پا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی نظر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ 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 رسول اللہ علیہ السلام کے قول، فعل، اقرار، اس سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی محبت پہ جئیں، سرکار کی محبت پہ مریں، سرکار کے محبین اور احباب کے بیچ ہمارا حشر ہو۔ میں سب سے پہلے میں اس سند کو پیش کر رہا ہوں خدمت میں اپنے بڑے بھائی حضرت نبی حضور سرکار کلام حضرت سیدنا مختار اشرف صاحب اور محمد میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نبیرہ، ان کے پوتے حضرت اشرف ملت سید اشرف اشرفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس کو قبول فرمائیں، اس کے بعد ہم نے ایک سید کو پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، چشتی میاں صاحب سے کہوں گا میرے بڑے عزیز بھائی ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور دیگر سادات کی خدمت میں وہ سند اور جو ہدیہ محبت ہے اس کو پیش فرمائیں۔ میں سب سے پہلے سید خرم میاں صاحب کی خدمت میں پیش کروا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش سیدی برکاتی۔ میں سید سہیل میاں وارسی کی خدمت میں نوازیہ جو ہے پیش کروائیں گے۔ میں آواز دے رہا ہوں سید شاہرور میاں صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جو ہمارے قدیم چشتی خانقاہ کالکی شریف سے صاحب سجادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں جھوسی شریف سے تشریف لائے سید حسنین میاں محمدی کی خدمت میں سند حدیث پیش کروا رہا ہوں۔ حضرت سید نواز اختر صاحب چشتی میاں پیش کروا رہے ہیں۔ ہمارے پیر بھائی جو اناؤ سے تشریف لائے ہیں اور خانقاہ صفویہ سے تعلق رکھتے ہیں، سید فیض حسن صفوی، میں ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش سیدی برکاتی، مجلس حدیث شریف، مجلس حدیث شریف۔ میں سید زید حسن
چشتی کی بارگاہ میں سند حدیث پیش کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ زید میرا بہت چہیتا بھائی ہے، اس تنبیہ کے ساتھ کہ رسول کے قول کو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسے مبلغ بنایا، دعا کریے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ میں سند حدیث اب اپنے خلفاء کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں مولانا اسماعیل صاحب جو تھانہ سے تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے الحمدللہ مدھیہ پردیش میں علاقہ ہے تھانہ، وہاں کے ہمارے سنیت کے مجاہد ہیں، وہاں قادیانیت سے متحدہ لے کر، اہل حدیث سے متحدہ لے کر الحمدللہ انہوں نے سنیت کا علم وہاں پہ بلند کر رکھا ہے، ان کی صحت و سلامتی میں دعا فرمائے۔ ہمارے خاندان کے خلیفہ مولانا شرف الدین صاحب قادری برکاتی جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، گرو دیو سے تشریف لائے ہیں، یہ وہاں کی جامع مسجد کے امام ہیں، ان کی بارگاہ میں میں یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں ایک سید کا نام جان بوجھ کر میں نے آخر میں رکھا ہے، جس طرح سے درود کی قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے اول اور آخر درود پڑھنا لازم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجلس کے آخر اور اول میں سید کا نام ہے، اس لیے میں نے چندہ میاں کا نام چھوڑ رکھا ہے۔ چندہ میاں کی خدمت سب آخر میں پیش کروں۔ ہمارے مفتی زبیر صاحب قبلہ جو ہمارے بمبئی کے ماشاءاللہ بڑے فعال عالم دین ہیں اور مبلغ سنیت ہیں، ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کر دی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے قاری ایوب صاحب جو جولی مسجد مدن پورہ سے تعلق رکھتے ہیں، سنیت کے عظیم مجاہد ہیں اس علاقے میں، الحمدللہ پرانے برکاتی بھائی ہیں ہمارے، اور ہمارے خلیفہ بھی ہیں، ان کی خدمت میں سند حدیث صفی میاں اور نواز میاں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بہت ہی فعال ہمارے پیر بھائی ہیں، میرے خلیفہ ہیں سید عابد حسین قادری برکاتی، ان کی خدمت میں صفی میاں سند حدیث پیش کر رہے ہیں، اور سلطان حیدر کا حر مولانا شفیق آل رسولی، اب اس کے آگے کوئی رقم نہیں لگائیں گے، مولانا شفیق آل رسولی کی خدمت میں سند حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مولانا صوفی ناصر صاحب قادری برکاتی، یہ میرے ابو کے بہت چہیتے خلیفہ ہیں، ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ دو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ایک ساتھ میرے خلیفہ ہوئے، ہمارے پرانے برکاتی بھائی حضرت مولانا بشیر القادری صاحب، ان کے دو بیٹے شفیق القادری اور سلمان قادری، ان دونوں کی خدمت میں سند حدیث پیش کر رہے ہیں سبھی میاں صاحب۔ اور توتیے برکات جن کا آپ نے جو حرفن مولا ہے، جو قرات بھی ایسی کرتے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ ساز بھی اچھے بجاتے ہیں۔ ہمارے قاری رحیم صاحب قادری برکاتی اشرفی جو میرکا صدیق تشریف لائے ہیں، آپ کے جانے مانے ہیں، ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کی گئی۔ ہمارے بابا عبدالقادر صاحب مرحوم و مغفور، ان کے بیٹے جناب معین الدین قادری برکاتی ہمارے برکاتی جلسوں کے ناظم اعلیٰ، برکاتی سے جڑا ہوا ہر شخص اعلیٰ ہے الحمدللہ۔ اب میں معین الدین کا بیٹا اکبر، یہ میرا سب سے چھوٹا خلیفہ ہے اس کمرے کے اندر۔ ہمارے بابا عبدالقبی صدیقی مرحوم مغفور، ان کے بیٹے جناب علی جناب خالد صاحب قادری برکاتی صدیقی، ان کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، اور ان کے دونوں امین سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے دونوں بابا بھی کھڑے ہو جائیں، ان کی خدمت میں بھی سند حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ عبداللہ بابا، علی بابا، سب خلیفہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہماری برکاتیت کا پرانا علمی مرکز سنت کبیر نگر میں جو سنیت کی دھاک قائم کیے ہوئے ہیں، دعا کریں کہ اس کے بانی اور محترم حضرت مولانا سخاوت علی صاحب مدد اللہ العالی جو میرے دادا کے خلیفہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کے بیٹے حضرت علامہ قاری اختر نسیم صاحب اللہ تشریف فرما ہے جو دارالعلوم برکاتیہ مولد الاسلام کے پرنسپل ہیں، وہ ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ مولانا مولوی الیاس صاحب جو ہمارے دادا کے پرانے مرید ہیں، ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کی گئی. میں چند ایک دو اعلان ابھی کر دوں کیونکہ عرس کے پروگرام میں آگے جو آنے والے ہیں کافی بزی ہو جائے گا شیڈیول. میں چند حضرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ابو کے چہیتے خلیفہ اور جو ہر سال بمبئی کے برکاتیوں کی بلا کسی طلب کے نجی طلب کے خدمت انجام دیتے ہیں، یعنی ہر رمضان میں ہم برکاتیوں کو قرآن سناتے ہیں. حضرات گرامی یقین جانے میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، استاد القراء جناب غلام غوث الورا صاحب اس شخصیت کا نام ہے جو پورا قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے ہمارا چھوٹا بچہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھا ہے. میں قاری غلام غوث الورا صاحب کو آپ تمام برکاتیوں کی موجودگی میں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کالبدیہ جدیدہ میں اپنا وکیل بناتا ہوں اور انہیں خاندانی خلافت سے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بدایوں شریف سے عالم اہل سنت جناب سید وسیم صاحب اشرفی تشریف لائے ہیں. میں ان کی خدمت میں بھی خاندانی برکاتیہ کالبدیہ جدیدہ کی خلافت پیش کرتا ہوں. میرے پرانے ساتھی اور جنہوں نے میرے وہ دن دیکھے کہ اللہ ایسے دن کسی کو نہ دکھائے ہے، وہ دن محنت کے کڑی محنت اور مجاہدے کے دن جو میرے ساتھ رہا تو بندہ میں مولانا مولوی حضرت قاری زاہد صاحب قادری برکاتی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو میں نے خاندانی خلافت جو مجھے اپنے باپ اور ان کو ان کے باپ سے ملی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کالبدیہ جدیدہ میں اپنا وکیل بنایا. سفی میاں ان کو اب آخر میں نے کہا تھا نا کہ محفل کے آخر میں بھی سید ہونا چاہیے. صفی پور شریف سے حضرت مخدوم خالد صفی صاحب کے آستانے کے سجادے حضرت چندہ میاں صاحب کرنا. آئیے تشریف لائیں. ان کی خدمت میں سند حدیث پیش کر رہے ہیں صفی میاں صاحب. حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کی تیاری کریں.